بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تامین انشورنس کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی۔ مولانا نے سب سے پہلے خطرات کے لحاظ سے بیمے کی 3 قسمیں بتلائی تھی۔ تامین الاشیاء، گڈز انشورنس، چیزوں کا، مکان کا، گاڑی کا، آج کل بہت ساری چیزوں کا لوگ کرتے ہیں، دکانوں وغیرہ کا۔ دوسرے نمبر پر ہے تامین المسئولیہ، ذمہ داری کی، جیسے گاڑیوں کی ہوتی ہے۔ ایک تو گاڑی کا بیمہ یہ الگ ہے، پوری گاڑی پر آپ بیمہ کروا رہے ہیں، اور ایک گاڑی روڈ پر آ کر حادثہ گاڑی کو جو پیش آئے اس کے سلسلے کا یہ ذمہ داری ہوئی، تھرڈ پارٹی انشورنس اس کو بولا جاتا ہے۔ تیسرا ہے تامین الحیات، لائف انشورنس، بیمہ زندگی۔ یہ 3 قسم کے خطرات کے لحاظ سے بیمے کی 3 قسمیں بتلائی۔ آگے اس کے بعد مولانا نے طریقہ کار اور حیت ترکیبی کے لحاظ سے بھی اس کی 3 قسمیں بتلائی۔ اس کے اندر تعمیر الاجتماعی بتلایا، گروپ انشورنس۔ دوسرے نمبر پر تعمیر التبادلی، میچول انشورنس، اس کے جواز میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اوپر پہلا ہے، اس کا ابھی حکم مولانا نے نہیں لگایا، جو جس طریقے کا مسئلہ آئے گا اور اس کی جو شکل بنے گی اس اعتبار سے اس کے اوپر حکم لگ سکتا ہے۔ تیسرا ہے التامین التجاری یا التامین بقسط ثابت، جس کو کمرشیل انشورنس کہا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ کار پہلے مولانا بتلاتے ہیں، پھر اس کا حکم بتلاتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بیمہ کمپنی قائم کی جاتی ہے، بہت ساری قسم کی الگ الگ بیمہ کمپنیاں قائم ہے۔ تو اس کمپنی کا مقصد بیمے کو بطور تجارت کے اختیار کرنا ہوتا ہے۔ یہی جو آپ کو کہا کہ شروع میں یہ ہوتا تھا کہ کسی کا کاروبار ڈوب گیا تو وہ پریشان ہو گیا، آپس میں تاجروں نے طے کیا کہ ہم لوگ کچھ رقم ہر ایک کے پاس سے ہر ہفتے نکالیں، ہر مہینے نکالیں، اور ایک رقم ہمارے پاس جمع ہو جائے، سب کا حساب ہو، سب کے پاس سے ایک ہی قسم کی رقم لی جائے تاکہ حساب کتاب آسان ہو سب کے ساتھ۔ تو جیسے ہمارے یہاں گجراتی میں سیٹی بولتے ہیں، عورتیں کرتی ہیں، مرد کرتے ہیں، ہر مہینے اپنی تنخواہ میں سے کچھ رقم نکالتے ہیں اور سب مل کر ایک ساتھ ایک ہی قسم کا۔ یہ تو جائز تھا، جس کو میچول انشورنس کہا گیا۔ لیکن یہ کمرشیل انشورنس میں یہ ہوتا ہے کہ کمپنیوں نے جب دیکھا کہ لوگ اس طریقے سے ہمارے پاس اپنی اپنی رقمیں ہر مہینے جمع کرواتے ہیں، اب یہ رقم ایسے ہی پڑی رہے تو کمپنی کو اس سے کیا فائدہ، تو 100-150 سال پہلے سے ہی بیمہ کمپنیوں میں یہ کاروبار کرنا بھی شروع ہو گیا۔ اور اب یہ جو رقم آئی اس رقم کو کیا کریں، تو اس کو تو یہ تو کاروبار وغیرہ میں لگائیں گے جن میں لگانا ہو۔ جن لوگوں نے ان کے ساتھ بیمہ کا معاملہ کیا ہے ان کو تو جب حادثہ پیش آئے گا اس وقت رقم ملے گی، اور وہ بھی سارے اصول ضابطوں کی روشنی میں ملے گی۔ اتنی مدت یہ رقم پڑی رہی تو بیمہ کمپنی اس کو کاروبار میں لگاتی ہے۔ اب عصر حاضر کے اندر ایک کمرشیل حیثیت اس نے اختیار کر لی، الگ الگ قسم کی الگ الگ چیزوں کی انشورنس کمپنیاں نکلتی ہے، جس کو اس سے جن کے ساتھ تعلق ہو، یعنی جس کو جو حادثہ پیش آیا اس حادثے کا تعلق جن چیزوں سے ہے، اس قسم کی ہر ایک الگ الگ قسم کی انشورنس کمپنیاں اتنی قائم ہو گئی، اور وہ فون پر بھی کبھی ہمارے ساتھ بات کرتے ہی رہتے ہیں انشورنس کمپنی والے۔ اچھا، تو اب یہ کمرشیل انشورنس جو ہے اس کا طریقہ کار بتلایا کہ کوئی بھی ایک کمپنی کھڑی ہوئی اور وہ بطور تجارت کے ہی کھڑی ہوئی ہے، اصل مقصد تو اس کا بیمے کے ذریعے نفع کمانا ہے۔ جیسے دوسری کمپنیاں مختلف کاروبار سے نفع کماتی ہے، یہ کمپنی مختلف قسم کی بیمے کی اسکیمیں جاری کرتی ہے، اور جو بیمہ کرانا چاہتا ہے اس کے ساتھ بیمہ کمپنی کا معاہدہ ہوتا ہے کہ اتنی رقم کی اتنی قسطیں آپ ادا کریں گے، اور نقصانات کی صورت میں کمپنی آپ کے نقصان کی تلافی کرے گی۔ یہ سب شروط آپس میں ہوتی ہے۔ کمپنی قسطوں کا تعین کرنے کے لیے حساب کر لیتی ہے کہ جس خطرے کے خلاف بیمہ ہوا ہے وہ کتنی بار متوقع ہے، تاکہ اس کے معاوضات ادا کر کے کمپنی کو نفع پہنچ سکے۔ یعنی وہ اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ ایکسیڈنٹ 100 ہو گئے اور ان کے پاس جو رقم آئی وہ ساری کی ساری ان کو دے دی، اس طرح وہ نہیں کرتی ہے، وہ پورا حساب کتاب لگاتی ہے، گاڑی والے کے ساتھ اس کے حساب سے بات کرتی ہے، اور اس طریقے سے مکان کا بھی ہے، دکان کا بھی ہے، تو آپ کی دکان کس علاقے میں ہے، آپ کا مکان کس ایریے میں ہے، اور وہاں کتنے امکانات ہیں فسادات کے، وہاں کتنے امکانات ہیں خطرے کے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر آپ جس چیز کا بھی ان سے بیمہ کراتے ہیں وہ ان بیمہ کے اندر آپ کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتی ہے کہ آپ کو اتنے مہینے قسط ادا کرنے کی، اور جب آپ کے ساتھ معاملہ ہو تو کمپنی اس کا پورا نقصان ادا کرے گی۔ اب آپ جانتے ہیں انشورنس، یہ جو کمرشیل انشورنس ہے عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ سب اندازے ہوتے ہیں، یہ ایک مستقل فن ہے۔ مولانا فرما رہے ہیں
اس حساب کے لیے ایک مستقل فن ہے جس کے ماہر کو ایکچوری کہا جاتا ہے. یہ اصطلاح ہے. بیمے کی اسی قسم کا سب سے زیادہ رواج ہے دنیا میں اس وقت، اور اس کا شرعی حکم علماء معاصرین میں زیادہ محل بحث بنا ہوا ہے. اس کے بارے میں عرب علماء میں سے شیخ ابو زہرا اور شیخ مصطفیٰ زرقا کا شدید اختلاف ہے. شیخ ابو زہرا اس کی حرمت کے قائل ہے اور مصطفیٰ زرقا اس کے جواز کے قائل تھے. انتقال ہو گیا ان کا بھی، دونوں بزرگوں کا. اس وقت عالم اسلام کے تقریباً تمام مشاہیر علماء اس کی حرمت کے قائل ہیں. البتہ مشاہیر علماء میں صرف 2 عالم اس کے جواز کے قائل ہے. ایک شیخ مصطفیٰ زرقا اور دوسرے شیخ علی الخفیف. یہ 2 عالم ہیں جنہوں نے کمرشیل انشورنس جو چلتا ہے اس کو بھی جائز کہا. وہ حضرات اس کو امداد باہمی میں سے گن رہے ہیں، اور بھی ان کی دوسری دلیلیں ہیں جو آگے ذکر کی جا رہی ہے. اور اسی طریقے سے کل عرض کر چکا ہوں، اسلامی فقہ اکیڈمی جدہ اور مکہ مکرمہ ان کی جو تجاویز ہے اس کے اندر شیخ مصطفیٰ زرقا نے جو دلیلیں پیش کی ان تمام دلائل کا جواب ان علماء نے دیا ہے، اور کسی طریقے سے بھی اس کے وہ جواز کے قائل نہیں ہے. شیخ مصطفیٰ زرقا نے جو دلیلیں پیش کی ان کی دلیلیں بظاہر کتاب، سنت، اجماع وغیرہ سے مترشح ہو رہی ہے. اور اسی طریقے سے قیاس خفی استحسان کو بھی شیخ مصطفیٰ زرقا نے دلیل کے طور پر پیش کیا، پھر مقاصد شریعت کو بھی انہوں نے دلیل کے طور پر پیش کیا. لیکن تمام دلیلوں کا رد علماء نے فرما دیا مقاصد ہی کی روشنی میں، کتاب و سنت ہی کی روشنی کے اندر. اور دلیل کے اعتبار سے شیخ مصطفیٰ زرقا اگر وہ میچول انشورنس کے متعلق کہتے تب تو بات صحیح تھی، لیکن انہوں نے انشورنس کی یہ تیسری جو قسم ہے جو صرف کاروبار کے لیے کھڑی ہوئی ہے، اور پھر اس کی جو شرطیں ہیں اس کے اندر سٹہ اور قمار پایا جاتا ہے، ربا پایا جاتا ہے. اس کے باوجود شیخ مصطفیٰ زرقا اس کی جو دلیلیں ہیں بہت بڑے عالم ہے، لیکن کسی ایک مسئلے کے اندر ان کی ان دلیلوں کو انہوں نے جو ذکر کیا ہے یہ دلیلیں ان کی قابل اعتنا نہیں ہے. دلیل فی نفسی ہی دلیل ہے، لیکن اس کا رد بھی دوسری اس سے پختہ دلیل کے ذریعے کیا گیا ہے. تو اب ہمارے یہاں فتویٰ یہی ہے، کمرشیل انشورنس کے سلسلے میں بھی علماء نے منع ہی کیا ہے. جمہور کا موقف یہ ہے کہ یہ اس بیمے میں قمار بھی ہے. یقینی بات ہے، آپ کی گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہوا، آپ کے مکان کو نقصان ہوا تو آپ کو ملے گا، ورنہ آپ کو پریمیم ادا کرتے ہی رہنے کا جتنی مدت کے لیے انہوں نے کہا ہو. اور پھر اس کے بعد اگر آپ کو کوئی حادثہ زندگی بھر نہیں پیش آتا ہے تو یقیناً ہے کہ آپ کو 5 پیسے بھی نہیں ملیں گے. دوسرے آدمی کو حادثہ پیش آیا اور مسلسل پیش آیا، اس کی رقم جمع کی ہوئی کم ہے لیکن اس کو مسلسل سال میں 1-2 مرتبہ آ گیا، یا جیسے کچھ لوگ کراتے ہیں بیمہ پکوانے کے لیے ہی جان بوجھ کے ایکسیڈنٹ کرواتے ہیں، تھوڑا نقصان ہو نہ پھر اس کو زیادہ نقصان کر کے بتلاتے ہیں. خیر یہ تو شریعت میں دھوکہ دہی ہوئی، اس کی تو گنجائش ہے ہی نہیں. آپ کو جو نقصان ہوا ہے اس کے بدلے میں ہی آپ سے زمان لے رہا ہے، لیکن چونکہ جس کا گیا اس کو نہیں مل رہا ہے اور جس کا نہیں گیا یا کم گیا اس کو زیادہ مل رہا ہے، تو ایک کو اپنی رقم بالکل نہیں مل رہی ہے اور یہ اندازے ایکسیڈنٹ ہوگا، مکان کا بیمہ کرایا ہے تو مکان کو نقصان کب ہوگا. یہ سب اس قسم کی چیزیں ہیں جس کو عالم الغیب و شہادہ ہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے، اندازے اور تخمین ہوتے ہیں. اور اس کی بنیاد پر لوگ پھر کمپنیاں بھی اس طرح کرتی ہے اور سامنے والے اس کے ساتھ انشورنس لینے والے بھی اس طریقے کی چیزیں کرتے ہیں. خیر یہ کرے نہ کرے یہ چیزیں تو خارجی ہے، جو گناہ ہے جائز نہیں ہے ان کے لیے چیٹنگ کرنا ہوا. لیکن فی نفسی ہی کمپنی انشورنس کمپنی کا جو اپنا ڈھانچہ بنایا کاروبار کا، اس ڈھانچے ہی کے اندر قمار ہے اور اسی کے اندر ربا بھی ہے. قمار اس لیے کہ ایک طرف سے ادائیگی متعین ہے، دوسری طرف سے ادائیگی موہوم ہے. آپ کو تو ہر مہینے ادا کرتے رہنے کا، آپ کو جب ایکسیڈنٹ، جب آپ کو کوئی حادثہ پیش آئے تو کم نہیں دے گی. حادثہ کا پیش آنا یہ موہوم ہے. جو قسطیں ادا کی گئی وہ تمام رقم ڈوب بھی سکتی ہے اور اس سے زیادہ بھی مل سکتی ہے. ایسا بھی لوگوں نے کیا، رقم بھی ڈوب گئی کچھ کی اور کچھ نے، یعنی جو شریف لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں کوئی نقصان ہی نہیں ہوا ہے تو کیا لیا جائے، تو رقم دیتے رہے اور کچھ نہیں ملا کچھ. اور یا یہ کہ آپ کو ہی ایکسیڈنٹ ہوا، آپ کو ہی ہوا اور آپ نے جو پریمیم ادا کیا ہے مثلا 1 لاکھ روپیہ اور نقصان ہوا ہے 5 لاکھ کا، کمپنی آپ کو 5 لاکھ دے رہی ہے تو یہ 4 لاکھ اس نے، یا آپ کو جو 1 لاکھ کا ہوا اور اس کے بجائے 4 لاکھ دیے تو کمپنی اپنی جیب سے نہیں دے رہی ہے. یہ دوسروں کے حق تلفی ہو کر ہی، اب چاہے وہ اس کو کاروبار میں لگا کر بڑھائے، چاہے دوسروں کو نہیں ملا اور اس کو مل گیا، دوسرے مکمل محروم رہے. اسی کو قمار کہتے ہیں. کچھ ملے ہی نہیں یا بہت کچھ مل جائے. قمار میں یہی ہوتا ہے، آپ نے آنکڑا لگایا، آپ نے سٹہ کھیلا
اور اس صدقے کے اندر آپ کو آپ کی رقم سے بھی کئی گنا زیادہ مل رہا ہے، اور دوسروں نے رقمیں لگائی انفرادی طور پر، سب نے، ان میں سے کسی کو نہیں ملا، آپ کو اکیلے کو مل گیا۔ اور ربا اس طرح کے یہاں روپیے کا روپیے سے تبادلہ ہے، اور اس میں تفاضل ہے کہ بیمہ دار کی طرف سے کم رقم جاتی ہے۔ اچھا، یہاں کاروبار ہمارے ساتھ وہ نہیں کر رہے، اگر مضاربہ مشارکہ کا معاملہ ہوتا تو یہ کاروبار کہا جاتا، اور اس میں نفع نقصان کے اعتبار سے اس کو نفع کہا جاتا، لیکن یہاں تو آپ نے رقم جمع کروائی اور وہ آپ کی رقم کو آپ کو زیادہ رقم دے رہے ہیں، تو کس کے بدلے میں دے رہے ہیں؟ بیمہ دار کی طرف سے کم رقم دی جاتی ہے اور اسے زیادہ رقم مل رہی ہے۔ یہ روپیے کا روپیے سے تبادلہ ہوا، 100 آپ نے 1 لاکھ دیے اور آپ کو 5 لاکھ مل رہے ہیں، تو یقینی بات ہے کہ یہ جو اوپر کے 4 لاکھ ہے یہ کس کے بدلے میں، کس کے مقابلے میں؟ کاروبار تو آپ کا ان سے ہوا نہیں ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہوا۔ البتہ تامین الحیات، بیمہ زندگی میں قمار نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں رقم یقیناً واپس مل جاتی ہے، لیکن وہاں ہے ربا اور غرر۔ تامین الحیات لائف انشورنس کے اندر آپ کے ساتھ جو معاہدہ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو رقم ملتی ہے، کل آپ سن چکے ہیں۔ تامین الحیات ہی ایک قسم ایسی ہے جس کے اندر آپ کو اس کا پیچھے کچھ ملتا ہے، باقی جو دوسرے کمرشیل وغیرہ ہے اس کے اندر آپ کو نہیں مل رہا ہے۔ تو یہاں قمار تو شامل نہیں ہوا، لیکن ایک اور غرض تشریف لے آیا، تو ربا تو ظاہر ہے، جو مطلب ذکر کیا، جتنی رقم دی اس سے زائد مل رہی ہے، اور کاروبار آپ ان سے نہیں کر رہے ہیں، مضاربہ مشارکہ نہیں ہے۔ اچھا، غرض کا مطلب تو یہ ہوتا ہے، اب آپ یہ کہو کہ یہ کمپنی تو دوسروں سے کاروبار کر رہی ہے، تو کمپنی آپ سے جو معاملہ کرتی ہے وہ تجارت کا نہیں ہے، اس لیے اس پر آنے والی زائد رقم کو نفع نہیں کہا جائے گا، سود کہا جائے گا۔ غرر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ارکان عقد میں سے کسی چیز کا مجہول ہونا، یا کسی مجہول اور غیر معین واقعے پر موقوف ہونا۔ یہاں غرر اس طرح ہے کہ معلوم نہیں کہ کتنی رقم واپس ہوگی، رقم تو واپس مل رہی ہے لیکن کتنی ملے گی یہ نہیں، اور قمار میں تو ملتی ہی نہیں یا بہت زیادہ مل جاتی ہے، لیکن وہاں آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ ملے گی یا بالکل نہیں ملے گی۔ یہاں آپ کو معلوم ہے تامین الحیات میں کہ رقم تو ملتی ہے، البتہ کتنی ملتی ہے یہ معلوم نہیں، اس اعتبار سے غرر فرمایا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنی رقم دی تھی معصود واپس ملے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حادثے کی صورت میں زیادہ رقم مل جائے، کوئی حادثہ نہیں آیا تب بھی آپ کی وہ مدت پوری ہوئی، 75 سال وغیرہ عموماً وہ لگاتے ہیں اندازے، اور اس اعتبار سے لائف انشورنس کرتے ہیں، تو وہ رقم ملے تو بمعصود واپس ملے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حادثے کی صورت میں کوئی واقعہ پیش آ گیا، انتقال ہو گیا، تو اب وہ رقم زیادہ بھی ملے، جو ان کے اصول اور ضابطے ہیں اس کی روشنی میں وہ اس طرح کرتے ہیں۔ تو خیر، حاصل یہ نکلا کہ اس کو قمار کہا جائے تو بھی صحیح نہیں بنتی ہے، اور اگر اس کو ربا والا کہا جائے اور غرر والا کہا جائے تو بھی صحیح نہیں بنتی ہے۔ شیخ مصطفیٰ زرقا اور شیخ علی الخفیف کے دلائل کی تفصیل کا تو یہاں موقع نہیں ہے، مولانا یہ فرمان ہے، البتہ ان کے دلائل کا حاصل اور خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کو اگر اس سے تشفی نہ ہوتی ہو حضرت مولانا کے اس بیان سے علمی بے چینی بے قراری ہو تو آپ کو حوالہ دے دیا میں نے، وہ عربی میں بھی تجاویز ہے اور اردو میں بھی ہے، وہ درس میں بھی پڑھائی جاتی ہے ہمارے یہاں، لیکن چونکہ آپ حضرات یہاں موجود نہیں، سب کو کتاب مل سکے ایسا ضروری نہیں، اس لیے پہلے ہم اس کے بعد مقاصد کی کتاب کو شروع کر رہے ہیں، اور یہ دلائل اس کتاب میں آئیں گے، اس وقت آپ سن لیں گے، یا اگر آپ کو وہی کا علمی تشنگی آپ کی محسوس ہو رہی ہے، آپ کو زیادہ پیاس لگی ہے، تو آپ کو بتلا دیا متکا بھی کہاں پانی ملے گا وہ۔ اچھا، البتہ ان کے دلائل کا حاصل اور خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ ان کے دلائل کی خلاصہ چند باتیں ہیں۔ قمار اور بیمے میں فرق ہے۔ پہلا، شیخ مصطفیٰ زرقا وغیرہ حضرات کی دلیل یہ ہے، قمار باقاعدہ عقد نہیں ہے، محض ایک لعب اور ہزل ہے، اور بیمہ باقاعدہ ایک عقد اور جد ہے۔ ثلاث جدہن جد ہزلہن جد، اس کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ تو پہلے یہ فرق بتلاتے ہیں کہ قمار باقاعدہ عقد نہیں ہوتا ہے بلکہ کھیلا جاتا ہے لغو اور لہو کے طور پر۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً ظاہر میں تو یہی ہے، لیکن عقد ہو کہ نہ ہو، اس کے اندر جو چیزیں ہیں، آپ ایک چیز بطور تبرک کے کسی کو دو اور ایک چیز بطور بے کے دو، اور وہ چیز جو آ رہی ہے وہ حرام ہے، تو کس طریقے سے جائز ہوگی؟ یہاں پر بھی ان حضرات نے جو فرق کیا، تو ایسی تو آج کل بہت سی چیزیں ہیں جو شرعی تجارت کی اصطلاح میں نہیں آتی ہے، لیکن نتیجہ اس کا بے کا ہوتا ہے، تو علماء نے اس کو بے کہا۔ اسی طریقے سے سود کی شکل میں وہ نہیں پیش کی جاتی، لیکن عملاً وہ سود ہی بنتا ہے، تو علماء کرام نے اس کا اعتبار کیا ہے۔ اس لیے آپ جو فرق کرتے ہیں کہ قمار تو باقاعدہ عقد نہیں ہوتا، یہاں قمار آ گیا، ہم کہہ رہے ہیں کہ قمار ہی تو ہے۔
چاہے آپ نے عقد نہیں کیا ہے یعنی بیمے کا عقد کیا ہے لیکن بیمہ جس شکل میں آ رہا ہے وہ قمار کی شکل میں. تو دیہات میں دیکھا ہوگا لوگ سٹا کھیلتے ہیں تو باقاعدہ کوئی کاروبار نہیں کرتے ہیں بلکہ ایک لغو چیز کرتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے کے اندر سامنے والے پر روپیے لازم ہو جاتے ہیں, پیسے اس کے چلے جاتے ہیں, ہار جاتا ہے وہ اور سامنے والا دوسرا جیت جاتا ہے. تو باقاعدہ عقد کرے یا نہ کرے, الامور بمقاصدها اس کا جواب یہ ہے کہ اس عقد کا قمار, ربا اور غرر پر مشتمل ہونا ہم واضح کر چکے ہیں. قمار کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ لعب یا ہزل ہو, جد ہونے کی صورت میں بھی قمار متحقق ہو جاتا ہے. خیر ان حضرات نے جو دلیل پیش کی کہ بیمے میں تو باقاعدہ عقد ہوتا ہے اور قمار جو آپ کھیلتے ہیں یہ نہیں, اس لیے آپ اس کو قمار نہیں کہہ سکتے, یہاں تو بیمہ ہے اس لیے باقاعدہ عقد ہو رہا ہے. ہم کہنے کہ باقاعدہ عقد چاہے ہو رہا ہے لیکن نتیجہ اس سے بیمہ ہی کا نکل رہا ہے یعنی غرر ہی کا نکل رہا ہے. دوسرے نمبر پر ان کی دلیل, یہاں معقود علیہ وہ روپیے نہیں جو حادثے کی صورت میں کمپنی ادا کرتی ہے بلکہ وہ امان اور اطمینان ہے جو بیمے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے. یعنی آپ جب عقد کرتے ہیں اور اس کے بدلے کے اندر کمپنی کی طرف سے آپ کو جو چیز ملتی ہے وہ روپیے حقیقت میں نہیں ہے, حقیقت میں تو کمپنی ادا کرتی ہے وہ امن اور اطمینان. ختم ہو گیا جو کمپنی کی ذمہ داری تھی, اس لیے کمپنی امن اور اطمینان کے لیے ہمیں وہ چیز دیتی ہے تو امن کا معاوضہ ادا کر رہی ہے, یہ ہمیں سود نہیں دے رہی ہے. اس کی مثال بھی ان حضرات نے پیش کی کہ چوکیدار کو دیکھیے آپ, چوکیدار کی تنخواہ اس امن کا معاوضہ ہے جو اس چوکیدار کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے. رات بھر وہ نگرانی کرتا ہے, چور نہیں بھی آتے ہیں, وہ خود بھی سو جاتے ہیں. اس طرح بھی ہوتا ہے واچ مین دربان جب بھی آؤ وہ سوتے ہوئے نظر آئیں تو یہ بھی ہوتا ہے. لیکن یہ کہ وہ یعنی چوکیداری کرتا ہے اور روزانہ گھومتا ہے لیکن کچھ نہیں ہوتا ہے, اور کبھی ذرا سے آنکھ لگ گئی اور اچانک کوئی حادثہ پیش آ گیا تو اس کو جو چوکیدار کو جو تنخواہ مل رہی ہے وہ صرف گھومنے کی تو نہیں مل رہی ہے, وہ امن ہی کی مل رہی ہے. وہ امن کی شکل یہ ہے کہ وہ چکر لگاتا ہے, کبھی بیٹھا ہوا ہے اور چوری ہو جائے, کبھی گھوم رہا ہو اور وہ ادھر ہو بیچارہ. بہت سے چوکیدار ہوتے ہیں مکمل امانت داری سے کام کرتے ہیں اور پھر بھی کچھ نہ کچھ حادثہ ہو جاتا ہے, اور بہت سے وہ ہیں کہ جو ماشاءاللہ سوتے ہی رہتے ہیں اور ان کو حادثہ ہی پیش نہیں آتا. کئی مثالیں ہمارے سامنے مٹی والے میں. تو اس طرح کی چیزیں بھی پیش آتی ہے. تو امن کا ثمرہ ہے, یہ ان حضرات کا یہ کہنا ہے. اس کا آگے جواب ہے کہ چوکیدار کی مثال میں بھی چوکیدار کا عمل معقود علیہ ہے, امان اس کا ثمرہ ہوتا ہے. ہم اس سے جو معاملہ کرتے ہیں وہ یہی کہ آپ کو اتنے گھنٹے یہاں رہنا ہوگا, اتنے گھنٹے آپ کو اتنی مرتبہ چکر لگانے ہوں گے, اگر بیل بجانا ہے تو آپ کو اتنی مرتبہ بیل بجانا پڑے گا, یا اور جن جن اداروں میں چوکیداری کی جو جو شکلیں ہوتی ہیں سیکیورٹی کی ان میں سے کوئی نہ کوئی دروازہ کھولنا ہے, بند کرنا ہے, یہ ساری ان کاموں کے اوپر یہ نتیجہ نہیں ہے, یہ سبب ہے. اور ان اسباب کے نتیجے میں ثمرہ جو ملے گا ہمیں, مقصد جو حاصل ہوگا وہ یہی ہوگا کہ چوری نہیں ہوگی, مال معقود علیہ محفوظ رہے گا. لیکن عمل جو کر رہا ہے چوکیدار کا عمل وہ معقود علیہ, اس لیے وہ جائز ہے. لیکن روپیے کو معقود علیہ بنانے کی صورت میں مساوات شرط ہے جو بیمے میں مفقود ہے. جیسے روپیے سے کاروبار کرنا اور مکان کو کرائے پر دے کر اس سے نفع کمانا, اور روپیے کو کرائے پر نہیں دے سکتے, وہاں جیسے مسئلہ آیا اس طریقے سے یہاں پر بھی یہی ہے کہ چوکیدار کا عمل تو معقود علیہ بن سکتا ہے, عقد اس کے اوپر ہو رہا ہے. لیکن یہاں آپ انشورنس کمپنی کو جو روپیہ دے رہے ہیں تو کس کے بدلے میں دے رہے ہیں, اور روپیہ دے رہے ہیں تو وہ کیا کر رہا ہے اس کے بدلے میں. وہ کاروبار کرے تو آپ کی شرکت صحیح ہوئی, اور اگر وہ کاروبار نہیں کر رہا ہے اور دے رہا ہے تو سود میں بھی یہی ہو رہا ہے, یہاں بھی ایسا ہو رہا ہے. اس لیے معقود علیہ روپیے بنانے کی صورت میں مساوات شرط ہے, اور وہ بیمے میں مفقود ہے, بیمے میں یہ شکل نہیں پائی جاتی, اس لیے جائز نہیں. گویا بیمے کے اندر معقود علیہ جس پر عقد ہو رہا ہے وہ چیز عقد بننے کے لائق ہی نہیں ہے, اس لیے کہ روپیے سے روپیہ لے رہے ہیں آپ, کاروبار تو ہو نہیں رہا. التامین التبادلی, میچول انشورنس کے جواز کے تو تمام علماء قائل ہے, اور کمرشیل التامین التجاری بھی اس کی ایک وسیع صورت ہے. بڑے پیمانے پر لوگوں کو ممبر بننے کا موقع دینے کے لیے ایک وسیع ادارہ تشکیل دیا جاتا ہے, اور اس کے منتظمین کو انتظامات کی اجرت ملنی چاہیے. بیمہ کمپنی کو جو نفع ملتا ہے وہ اس کی انتظامات کی اجرت ہے. یہ استدلال ان حضرات نے کیا. تیسری دلیل یہ کی, پہلے کہا کہ معقود علیہ روپیے نہیں ہے بلکہ کمپنی ادا کرتی ہے وہ امن ہے. کہا کہ یقیناً معقود علیہ, لیکن پھر بھی جس پر عمل ہو رہا ہے چوکیدار کا عمل یہ معقود علیہ بن سکتا ہے. آپ روپیے کو عقد نہیں معقود علیہ نہیں بنا سکتے.
تامین و تبادلی کے جواز میں تو تمام علماء قائل ہے، اور تامین و تجاری بھی اس کی ایک وسیع صورت ہے. یہ ان حضرات کی دلیل ہے شیخ مصطفیٰ زرکا کی، اور بڑے پیمانے پر ممبر بنایا جاتا ہے. اس کے منتظمین کو انتظامات کی اجرت ملنی چاہیے، لہٰذا جب یہ کر رہے ہیں تو بیمہ کمپنی کو جو نفع ملتا ہے وہ اس کے انتظامات کی اجرت ہے. حقیقت میں دیکھے جائیں تو انتظامات کی اجرت نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں میں فرق ہے. میچول انشورنس کے اندر تو یہ ہے کہ وہاں جو روپیہ ہے وہی ان کو واپس ملتا ہے، جتنا جمع کیا اتنا. اور یہاں یہ ہے ہاں اگر وہاں بھی کسی ایک آدمی کو روپیہ رکھنے کی اجرت دی جائے یا جانے آنے کی اس کو اجرت دی جائے تو یہ ایک معمولی سمجھنے کی چیز ہے کہ وہ اپنی جیب سے کیوں روپیہ خرچ کرے. دوسرے جو حضرات اس کے ساتھ شریک ہے سیتی وغیرہ میں، اور وہ رقم کو اپنے گھر سے رکشہ میں لا رہا ہے یا محفوظ جگہ یا وہ دوسری جگہ رہتا ہے، وہاں سے یہاں کاغذات وغیرہ حساب کتاب وغیرہ کرنا پڑتا ہے، کاغذات کے لیے کاغذ استعمال کرنے، حسابات کے لیے اس قسم کی چیزوں کی وہ اجرت لے تو ایک الگ چیز ہوئی. یہاں یہ جو اجرت لے رہے ہیں کمپنی، تو یہ کس کی اجرت لے رہی ہے؟ مولانا فرماتے ہیں کہ انتظامات کی اجرت. شیخ مصطفیٰ زرکا وغیرہ حضرات فرماتے ہیں اس استدلال کا حاصل یہ ہے کہ ہم التامین التجاری بھی التامین التبادلی کی طرح ہے. یہ دونوں کا فرق بتلانا چاہتے ہیں، دونوں کو برابر کرنا چاہتے ہیں، لیکن صاف جواب ہے التامین التبادلی کے اندر تو صرف یہ ہوتا ہے کہ میچول انشورنس اس کے اندر تو ہر ایک کی الگ الگ رقم جمع ہوتی ہے اور اس کو کوئی کاروبار کے لیے کسی تیسری کمپنی کو نہیں دی جاتی ہے، باقاعدہ انشورنس کمپنی کو نہیں دیا جاتا ہے اور پھر وہ اس سے کاروبار کرے. یہاں تو وہی رقم ہے کسی کے پاس رہے گی، اور جب کسی ساتھی کا مہینہ پورا ہوگا چٹھی میں نام نکلے گا تو اس کو اس کی رقم اس کی بھی ملے گی، دوسرے ساتھیوں کی بھی، سب راضی ہے وہ تو خیر. تو تامین و تبادلی تو ایک تبرع ہے، باہمی رضاکارانہ طور پر پیش آ رہا ہے، اور التامین التجاری یہ معاوضہ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر آپ روپیہ دیتے ہیں، انشورنس کمپنی آپ کو معاوضہ دیتی ہے آپ کے روپیے کا، اور روپیے سے معاوضہ مل رہا ہے بغیر آپ سے کسی کاروبار کا مسئلہ کیے ہوئے، وہی سود ہے. تبرع میں غرر متحمل ہوتا ہے، جب ایک آدمی تبرعاً کوئی کام کر رہا ہے تو تھوڑی کچھ چیزیں اس کے اندر اس طرح کی ہو سکتی ہے. عقد معاوضہ میں غرر کا تحمل نہیں ہو سکے گا، یعنی عقد معاوضہ باہم کاروبار معاملہ کیا جا رہا ہے تو اس کے اندر آپ کسی کو غرر براہ راست دو، یہ نہیں، اتفاقاً ہو گیا وہ ایک الگ چیز ہے، پھر اس کا باہمی تصفیہ کیا جائے گا. لیکن تبرع میں غرر متحمل ہے، یعنی گویا یہ کہا جائے کہ وہ ایک عقد تبرع ہے اور یہ عقد معاوضہ ہے، آپ دونوں کو ایک دوسرے کے برابر کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کے برابر نہیں. اسی کے نتیجے کے طور پر فرمایا کہ ایک میں غرر کا تحمل ہے اور ایک میں غرر کا تحمل نہیں. خیر یہ تو نتیجے کے طور پر ہے، اصل یہی ہے کہ اب تامین و تبادلی کے اندر کوئی کسی قسم کا کاروبار ہی نہیں، وہ امانت ہے، امانت کی چیز رکھی ہے اور وہ واپس مل رہی ہے، تبرعاً یہ کام کر رہا ہے. اور التامین التجاری کے اندر باقاعدہ آپ کا کمپنی سے، انشورنس کمپنی سے عقد ہوتا ہے، کمپنی میں آپ کی رقم جمع ہوتی ہے، پھر کمپنی اس کو کاروبار میں لگاتی ہے یا جن چیزوں میں بھی لگائے، لیکن آپ کا اور کمپنی کا تو صرف رقم رکھنا اور حفاظت کے طور پر آپ کو اس کے بدلے میں جب آپ کو ضرورت پیش آئے، اچانک کوئی حادثہ ہو تو اس وقت ملے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو باقاعدہ ایک عقد ہے. ان کا ایک استدلال یہ بھی ہے کہ بیمہ ایک عقد جدید ہے اور اصل عقود میں اباحت ہوتی ہے. یہ مسئلہ تھوڑا اتنا آسان نہیں ہے بولنا. کوئی بھی نئی اصطلاح آئی تو اصطلاح کا اعتبار یقیناً ہوتا ہے کہ وہ اصطلاح کیا ہے اس کو جاننا ہے. ابھی 9:30 بجے ایک صاحب آئے نوجوان بیچارے، اور SIP میچول فنڈ کے اندر کوئی مسئلہ تھا کاروبار کرنے کا، تو وہ لے کر آئے کہ SIP جائز ہے. میں نے کہا SIP کیا ہے؟ تو اس نے موبائل میں جس نے اس کی پوری سمجھ بتلائی تھی وہ موبائل کھول کے میرے سامنے اس کو رکھ دیا، اس نے حساب کتاب کے ذریعے بتلایا. تو اس کے اندر شیئرز بھی ہے اور اس کے اندر بانڈز بھی ہے. 75% ہماری رقم بانڈز میں جاتی ہے اور 25% اور 75% شیئر میں جاتی ہے. پھر یہ کہنا ہے کہ بانڈز میں جو رقم ہے اس پر تو آپ کو نقصان جائے گا ہی نہیں، یہ لالچ دے رہے ہیں، اور شیئر میں تو نفع نقصان ہے، اس لیے یہاں جو کمی ہوتی ہے اس کی تلافی بانڈز کے ذریعے کر سکتے ہیں. خیر تو ان کو میں نے یہی کہا کہ بانڈز تو آپ نے قرض ہی دیا، اس پر جو 25% پر آپ کو جو نفع ملے گا وہ نفع ہی کہاں سے کہا جائے گا، اس لیے کہ خود آپ قرض دے رہے ہیں. اچھا شیئرز کا مسئلہ ہے تو شیئرز کمپنی کیا کاروبار کرتی ہے اس کے مسئلے آئیں گے، اس میں سود وغیرہ کی آمیزشات وغیرہ کی جو آپ پڑھ چکے ہیں کتاب میں، تو یہ تو دونوں کا فرق بتلایا. پھر میں نے ان کو کہا کہ ایک شکل یہی ہے کہ آپ شیئرز میں ہی ڈالو، اور بمبئی میں ایک کمیٹی ہے علماء کرام کی، وہ شیئر کون کون سے حلال کمپنیوں کے ہیں، یعنی کمپنیاں کون کون سی کمپنیاں حلال کاروبار کرتی ہے اس کی پوری نگرانی کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کمپنیوں کی لسٹنگ جاری کرتے ہیں اور وہ ہمیں بتلاتے ہیں کہ اس کمپنی کے شیئر خریدنا جائز ہے. تو ان کی بنیاد کے اوپر ان علماء میں مفتی حضرات ہیں سب،
اور بڑے بڑے علماء بھی ان کے مشورے میں ان علماء سے مشورہ بھی لیتے ہیں، مولانا خالد صاحب وغیرہ سے. تو اس بنیاد کے اوپر آپ اس کمپنی کے شیئر ہی لو تاکہ 100%. لیکن اب وہی بات آئی کہ شیئر میں تو کمی ہوتی ہے اور بونڈز کے اندر تو اطمینان ہوتا ہے کہ 25% میں تو کھوٹ تو جائے گی ہی نہیں، اور جو آئے گا بونڈز قرضہ اس قرضے پر سود ہی ملے گا ہمیں. تو اس کی سمجھ میں آ گیا کہ صحیح ہے، یہ تو ایسا ہی ہو رہا ہے. اچھا خیر، تو اب وہ ایس آئی پی بولے تو ایس آئی پی سے کچھ نہیں، میچول فنڈ بولے تو اس سے کچھ نہیں. میچول فنڈ سے وہ کون سا بجاج کا، ٹاٹا کا، کس طریقے کا وہ کر رہے ہیں اور کیا شکل اس کی ہے، ان سب کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. اس لیے الفاظ سے کچھ نہیں ہوگا. کاروبار بولیں اور وہ کاروبار ہی نہ ہو رہا ہو، کاروبار کا لفظ نہیں ہے، دوسرا کوئی لفظ ہے، اور سود بھی بولا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ شکل اسلامی نقطۂ نظر سے سود کی نہیں بنتی ہے. ان کی اصطلاح میں وہ اس کو بیاج بولے، سود بولے، اگر ایسا کم ہوتا ہے لیکن کہیں کہیں ہوتا بھی ہے. تو امداد الفتاویٰ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا کہ کوئی لفظ یہ بولے، کوئی نئی اصطلاح ہے تو عقد جدید نہیں ہے. یہ جو عقد کیا جا رہا ہے اس کی جو شکل ہے، ہر زمانے کے اندر جدید ہی ہوتی، کچھ نہ کچھ شکلیں بدلتی رہے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے تجارت کے طریقے بدلے، جن علاقوں میں گئے وہاں علاقوں کی جو کچھ خصوصیات ہوتی ہے، وہاں کے کچھ مسائل ہوتے ہیں، اس اعتبار سے ان کی شکلیں بدلتی رہتی ہے. تو یہ استدلال کی بیمہ ایک عقد جدید ہے، اور اس عقود میں اصل اباحت ہوتی ہے جب تک اس میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو. اور بیمے کی جو توجیہ ہم نے کی ہے اس میں کوئی قباحت نہیں. وہ حضرات اس کو کہنے کہ کوئی قباحت نہیں، لہذا گنجائش. اس کا جواب دیا کہ بیمے کی شرعی خامیاں، قیمہ، ربا اور غرر بیان کر دی ہے، لہذا اباحت اصلیہ کا قاعدہ یہاں نہیں چلے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ عقود میں اباحت اصلیہ بھی مطلقاً نہیں ہے، لیکن ہے بھی من وجہ. الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اشیاء میں اصل اباحت ہے. اسی کو علماء نے ذکر کیا کہ کھانے پینے کی چیزوں کے اندر اصل اباحت ہے، لیکن گوشت ہے وہاں اصل اباحت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی حلال کی شرطیں ہیں. خربوزے کے لیے، ٹماٹر کے لیے کوئی شرطیں نہیں ہیں. شرطیں نہ ہونے کا مطلب کہ کسی کی بھی لے لو، وہ ایک الگ بات ہے. یہاں حلت حرمت پر گفتگو ہے، تو حلت حرمت کے اعتبار سے ٹماٹر ایک حلال چیز ہے. گوشت کے اندر فرق پڑے گا، ذبح کیا جا رہا ہے، ایک تو کون سا جانور ہے، شریعت نے وہاں حلال جانور حرام جانور ذکر کیے ہیں، پھر ان کے طریقے ذبح کو بھی حلال حرام طریقے ذکر کیے ہیں، ان کو بھی دیکھنا ہوگا. اب کچھ قاعدے ایسے ہیں الاصل فی الاشیاء الاباحہ وغیرہ کہ احناف نے اس کو رد کیا ہے، لیکن احناف نے مطلق رد نہیں کیا، لیکن اکثری اعتبار سے رد کیا. تو کبھی کبھی فقہی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ احناف الاصل فی الاشیاء الاباحہ کو نہیں مان رہے ہیں اور دوسرے حضرات مان رہے ہیں. اس کا جواب یہی ہے کہ احناف اس کو مطلق قبول نہیں کر رہے، ورنہ کئی مواقع ہیں جہاں ہم نے اصل اشیاء کی بات کا اعتبار کیا بھی ہے اور کہیں نہیں بھی کیا ہے. تو یہ جو قواعد ہے ان قواعد میں استثناءات کی جو شکلیں بنتی ہے اس کی بنیاد کے اوپر ہم اس کو قاعدے کلیہ نہیں کہہ سکتے ہیں، یا اگر ایک دو استثناء ہے تو قاعدے کلیہ سے استثنائی شکلوں کو رد کرتے ہوئے بھی قاعدہ اپنی جگہ پر باقی بھی رہتا ہے. دونوں شکلیں ہیں. آگے مولانا بیمہ کا متبادل ذکر کرتے ہیں. ایک تو تعاونی بیمہ میچول فنڈ ہے جیسے یہ ذکر کیا، اور دیہاتوں میں لوگ اس طرح کی رقمیں رکھتے ہیں. اچانک جب پریشانی آ گئی تو اپنی سیٹی کے لیے دوسروں سے سفارش کرتے ہیں، یا تو انہی کا نام نکل آئے، یا نام نہیں نکلا دوسرے کا نکلا تو اس کو پیش کی بات کہ دیکھو مجھے ابھی اس وقت ضرورت ہے، میرا بیٹا بیمار ہے، مجھے ایکسیڈنٹ ہوا یا کوئی پریشانی آئی اس لیے روپیوں کی ضرورت ہے، تو آپ اپنے نام پر نکلے وہ مجھے دے دو، جس کے نام پر نکلی اس کو آپ کہو. اور سال کے دوران جن جن لوگوں کو کوئی نقصان پہنچا اس فنڈ سے ان کی امداد کرتے ہیں. پھر سال کے ختم پر اگر رقم بچ گئی تو وہ شرکاء کو بحصہ رسدی واپس کر دی جاتی ہے. اس سال کا حساب پورا، دسمبر کے اندر حساب پورا کر لیا، جن جن کی جو رقم ہے ان رقموں کو ان کو ادا کر دی، اور جن جن کے ذمے تھی ان سے وصول کر لی. کسی کے نام پر نکل گئی اور اتنی نکلی کہ سال پورا ہونے پر وہ تو سال ہی کی بناتے ہیں، مثلا 12 مہینوں کو ہی بنائے کہ 12 مہینے کے اتنے روپئے دینے ہیں. تو اب سال پورا ہوا، کسی کا نکلا کسی کا نہیں نکلا، جس کا نکل گیا اور استعمال کر لیا وہ واپس ادا کرے گا. وہ 13 مہینے کی اس کو نہیں دی جائے گی، 12 مہینے کی اچانک ایک کسی کے حصے میں آ گئی تو اب اس نے بھی کچھ ہفتے ادا کیے ہوں گے شروع میں اور اب ادا کرے گا، یا پہلے ہفتہ ادا کیا اور پہلے ہی ہفتے کے اندر اس کو 12 مہینے کا مل گیا تو یقینی بات ہے کہ 11 مہینے کا دوسرا وہ دے گا. تو خیر حساب کتاب جو بھی ہوگا یہ واپس کر دیا جائے گا.
یا یہ کیا جائے کہ آئندہ سال کے اندر اس کو بڑھا دیا جائے، یا ان کی طرف سے آئندہ سال کے فن کے لیے چندے کے طور پر رکھ دی جاتی ہے. یہ رقم زیادہ کرتے ہیں کہ بھئی ایک سال میں ہم نے 12 مہینے میں رکھی تو اتنی رقم تو سب کی ضرورت پوری نہیں کرتی، تو آئندہ سال بھی اس سال بھی جو رقم جیسی تھی ویسی رکھی گئی، لوگوں کو واپس نہیں کی گئی. اس طرح 5-6 سال ہوتے ہیں تو رقم زیادہ ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی بنیاد کے اوپر ساتھیوں کو اس سے فائدہ اٹھانا بھی اچھا ہوتا ہے. خیر، تو ایک تو یہ شکل کی جائے میچول فنڈ کی. دوسری، مولانا فرماتے ہیں کہ عالم اسلام میں کئی شرکات التکافل کے نام سے انشورنس کمپنیاں، وہی تکافل اسی کو کہتے ہیں، کچھ کمپنیاں قائم ہوئی ہے جن میں تجارتی بیمے کے متبادل کے طور پر قائم کیا گیا ہے. ان کا بنیادی تصور یہ ہے کہ ہر بیمہ دار کمپنی کا شیئر ہولڈر ہوتا ہے. کمپنی اپنا سرمایہ نفع بخش کاموں میں لگا کر اس کا نفع اپنے شیئر ہولڈر میں تقسیم بھی کرتی ہے، اور کمپنی ہی کے ایک ریزرو فنڈ سے بیمہ دار کے نقصانات کی تلافی بھی کرتی ہے. مولانا فرماتے ہیں کہ ان کمپنیوں کی مفصل طریقہ کار کے تمام جزئیات پر فقہی نقطۂ نظر سے غور کرنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے فتویٰ نہیں دیا. یہ تو اس وقت کی بات ہے. اس کے بعد آپ کے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی رفیع صاحب کا بھی رسالہ آ چکا ہے شرکت التکافل پر، اور بھی دوسرے حضرات کا آیا ہے. تو مولانا نے خود جو شکل پیش کی ہے شرکت التکافل کی کمپنیاں، ان کمپنیوں میں بات وہی بدل جاتی ہے کہ وہ انشورنس کمپنیوں کے نام سے ہوتی ہے، لیکن یعنی شرکت التکافل نام بولا جاتا ہے، لیکن بنیادی تصور یہی ہوتا ہے کہ یہ شیئر کمپنی ہی کی طرح ہے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ بیمہ دار کمپنی کا شیئر ہولڈر ہوتا ہے. کمپنی اپنا سرمایہ نفع بخش کاموں میں لگا کر اس کا نفع اپنے شیئر ہولڈر میں تقسیم کرتا ہے. گویا کہ آپ نے جس وقت ان کے ساتھ تکافل کی شرکت کی، اس وقت یہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ہم معاملہ کر رہے ہیں کہ آپ کی یہ رقم لے کر ہم کاروبار میں لگائیں گے، ہم آپ کے مضارب ہوئے. بات وہی بنتی ہے. جب مضارب بن گئے تو اب کمپنی کا جو نفع ہوگا وہ ہمارے لیے استعمال کرنا جائز ہوگا. البتہ یہ دونوں میں فرق کیا ہوگا اسلامی فائنانسنگ کمپنیوں میں اور شرکت تکافل میں. شرکت تکافل آدمی اس لیے کرواتا ہے کہ اچانک کوئی حادثہ پیش آیا تو اس وقت مجھے رقم کیسے ملے، جبکہ وہ کمپنیاں جن میں آپ نے کاروبار کیا وہ کمپنی تو 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 5 سال کے لیے آپ سے رقم لیتی ہے اور 5 سال تک وہ کاروبار میں لگاتی ہے یا 1 سال لگاتی ہے. پھر اس کا جو نفع آتا ہے پورا ہونے پر وہ آپ کو نفع اس کا دیتی ہے، ڈیویڈنڈ، یا پھر آپ اس کے شیئر بیچ دو. حلال جائز طریقوں کی جو کمپنیاں ہیں اس کی میں بات کر رہا ہوں، تو آپ کو وہ رقم مل جاتی ہے، لیکن یہ آپ کو بیچ میں نہیں ملتی ہے. اس لیے میچول فنڈ اور شرکت التکافل کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے. تو اس کی یہ شکل ہے کہ اسلامی بینک جس طریقے سے کاروبار کی دوسری شکلیں کرے گا، اسلامی بینک اپنے یہاں شرکت التکافل کا بھی ایک عنوان قائم کرے اور اس کی بھی ایک ونڈو کھولے. مراد یہ ہے کہ اس کو بھی جاری کرے. اس کے اندر وہ لوگ رقم رکھوائیں گے جن کو کوئی حادثہ پیش آئے. اس لیے کہ شرکت التکافل والے جو شیئر خریدے جائیں گے، چونکہ اچانک وہ لے لے گا تو یقیناً اس کے نفع کی فیصد کم ہوگی، اور دوسری کمپنیوں کے جو کاروبار ہے وہ 1 سال کے لیے آپ رکھوائیں گے، 5 سال کے لیے، تو اس کے نفع کی شرح زیادہ ہوگی. اس لیے یقینی بات ہے کہ شرکت التکافل میں آدمی اپنا سارا روپیہ نہیں لگائے گا. ہر روپیہ لگانے والا یہ کرے گا کہ عام دوسری جو اسلامی مزاربت مشارکت کی کمپنیاں ہیں اس میں اپنی رقم کا زیادہ حصہ لگائے گا، اور 5%، 10% اپنی رقم کا حصہ شرکت التکافل میں بھی لگائے گا کہ اچانک ضرورت پڑی تو یہاں سے مل جائے گی رقم، ان کمپنیوں سے نہیں ملے گی، اس لیے کہ ان سے ہمارا سال بھر کا معاہدہ ہے. اس لیے بیچ میں نکلے تو پریشانی ہوگی، ہمیں نقصان ہوگا، اور اس رقم کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے. یہ اچانک ضرورت پیش آئی تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ اپنی پاس جتنی پونجی ہے اس کا 80% تو انہوں نے لگایا شیئر کمپنیوں میں اور 20% لگایا شرکت التکافل میں. سسٹم تو دونوں کا ایک ہی ہے، وہاں بھی کاروبار ہوگا، یہاں بھی کاروبار ہوگا، لیکن فرق اتنا پڑے گا کہ یہاں جو کاروبار ہوگا، آپ جب ضرورت آپ کی پیش آئی آپ لینے جائیں گے تو کمپنی آپ کو آپ کی رقم دے گی. تو کمپنی بھی اپنا ریزرو یا کمپنی بھی اپنے پاس سیال مادہ یعنی کیش تھوڑا زیادہ رکھتی ہے، تو وہ کاروبار کرتی ہے اور ساتھ ساتھ ایک رقم اتنی رکھتی ہے. ہر ایک آدمی کو تو روزانہ شرکت التکافل سے سابقہ نہیں پڑے گا، اچانک روزانہ تو ہر ایک کو حادثہ پیش نہیں آئے گا. اس لیے وہ کمپنی بھی جانتی ہے کہ ہم جو کاروبار کریں گے اس میں
ایک معتدل ہی رقم 20%، 25% ہم ریزرو رکھتے ہیں، تاکہ جب ضرورت پیش آئے گی، اچانک کوئی مانگنے آئے تو یقینی بات ہے کہ شرکت التکافل میں کاروبار کرنے کے اعتبار سے کمپنی کو 25% ریزرو رکھنا پڑتا ہے، اس لیے اتنی رقم وہ کاروبار میں نہیں لگا رہی ہے، وہ 75% رقم کاروبار میں لگا رہی ہے، تو یقینی بات ہے کہ اس کے نفع کی مقدار بھی 75% کے حساب سے ہوگی، اور چونکہ وہ ذمہ دار ہی بنتی ہے کہ جب آپ کو حادثہ ہوگا اس موقع پر ہم رقم دیں گے، وہ بھی اندازہ لگاتی ہے کہ جب حادثہ ہوگا تو حادثے روزانہ نہیں ہوتے ہیں، اس لیے روزانہ ضرورت نہیں آئے گی، باقی 80% رقم باقی 75% رقم ہم نے کاروبار میں لگائی ہے تو وہ نفع بخش ہے، اور یہ 25% ان کو یہ دیتے ہیں، یہ ایک سہولت دیتی ہے۔ تو انشورنس کمپنیوں کے پاس لوگ اسی لیے جاتے ہیں کہ اچانک جب پریشانی آتی ہے تو انشورنس کمپنیوں میں انشورنس پکوانا پڑتا ہے، وہاں بھی 1-2 مہینے نکل ہی جاتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ نکل جاتے ہیں۔ تو اب شرکت التکافل کے عنوان سے اگر کوئی کمپنی کاروبار کرتی ہے، 75% کاروبار میں لگاتی ہے، 25% ریزرو کے طور پر رکھتی ہے، تو دونوں کا کام بن جاتا ہے، 75% میں کاروبار ہوا اور 25% کے اندر اس طریقے سے ہوتا ہے۔ مولانا کی کتاب پوری ہوئی، اس کے بعد جو مولانا نے پبلک فائنینسنگ کا ذکر کیا ہے وہ وہاں کے حساب سے ہے، محصولات آمدنی، غیر محصولات آمدنی، کوئی بھی کمپنی اپنے کاروبار میں اس طرح کی ساری چیزیں دیکھتی ہے اور پھر اس کے بعد کمپنی نتیجے کے اعتبار سے اپنے آدمیوں کو اس طرح دیتی ہے۔ خساراتی تمویل کا متبادل طریقہ، غیر سودی معیشت کی بات کی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں جتنی بھی ہندوستان میں کمپنیاں ہیں، جیسے مولانا نے ٹیلی فون، ٹیلی گراف اور دوسرے جتنے بھی بتلائے، وہاں سے جو جو چیزیں کاروبار کی ہوتی ہے اگر اسلامی طریقے سے ہوتی ہے تب تو ہمارا مسئلہ ہندوستان کا اور وہاں کا الگ ہوا، اور وہاں بھی چونکہ عمومی طور پر سیکولر نظام ہی چلتے ہیں اور اندر کی معاملات معاشرات کی دنیا جو ہے وہ اسلامی نہیں بنی ہے، اس لیے وہاں بھی عمومی طور پر اس طرح چلتا ہے، تو مولانا اس کے صحیح اسلامی طریقے سے چلانے کی سلسلے کی کچھ باتیں فرماتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ طریقے تو ابھی نہیں ہے، اس لیے مالیات عامہ سے ہمارا یہاں کوئی سابقہ نہیں پڑتا ہے۔ ہاں، نفس سے جاننے کے اعتبار سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور کس کس طریقے سے بجٹ کا خسارہ حکومت کس طریقے سے اس کو کم کرتی ہے، کیونکہ یہاں تو بجٹ کے اوپر اکثریتی، یعنی یہاں تو سیکولر نظام ہے، اور سیکولر نظام میں یہاں یہی، اسی لیے تو اسلامی بینکنگ قائم نہیں ہو سکتی ہے، یہی کہہ رہے ہیں، یعنی حکومت خود قائم نہیں کر سکتی ہے، حکومت نے اختیار دیا ہے پرائیویٹ کمپنیوں کو کاروبار کرنے کی شکلیں، تو وہ جو بھی شکل کرے اس میں گنجائش ہے۔ تو اسلامی نظام کے مطابق ہمیں اسلامی بینکنگ کا عنوان تو نہیں ہوگا، بینک بولا جائے گا یا مالیاتی ادارے کا عنوان دیا جائے گا، اور اس طریقے سے کاروبار کیا جاتا ہے۔ مولانا نے وہاں خلاصہ کیا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ مختلف ضروریات کے سلسلے میں مختلف طریقہ کار اختیار کیے جا سکتے ہیں، یہ وہاں جہاں اسلامی نظام قائم کرنا ہے، یہاں اس کا تصور نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی بینک قائم کرنا چاہے اپنے لیے تو پھر وہ اس طریقے کی چیزیں کر سکتی ہے جو اس کے اندر ذکر کی، لیکن ایک حکومت کیسے کرے گی؟ اصل تو یہاں پبلک فنڈنگ کا ہی مسئلہ ہے، پبلک فائنینسنگ کا مسئلہ ہے، اس لیے مولانا نے جو چیزیں ذکر کی اس کا تعلق حکومت سے ہی ہے، اور اسی لیے آگے مولانا IMF، IFS، اس طرح کی جو کمپنیاں ہیں ان کا بھی ذکر کر رہے ہیں، ورلڈ بینک کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اور اس طرح IFC، انٹرنیشنل فائنینسنگ کارپوریشن، جو عالمی بینک کے طرز کا ایک ادارہ ہے اور تجارتی اداروں کو قرض دیتا ہے، اسلامی بینکوں اور مالیاتی اداروں سے اسلامی طریقہ تمویل کی بنیاد پر خود معاملات کر رہا ہے۔ یہ بڑا یعنی ہمت کے اوپر ہے، اگر مسلم ممالک اتنے 40-50 ہے، اگر وہ اپنا طریقہ کاروبار، لیکن یہ سب اگر نے مگر ہی ہے، ہوتا نہیں ہے، انٹرنیشنل کمپنیوں کا دباؤ اتنا ہوتا ہے، اور وہ ملک مالیاتی اعتبار سے بھی دباؤ میں ہوتے ہیں، سیاسی اعتبار سے بھی دباؤ میں ہوتے ہیں، اس لیے وہ اس نظام کو نہیں چلا پا رہے ہیں۔ لیکن اسلام کا نظام نہیں چل پا رہا ہے، یہ نظام نہ چل پانے کا مسئلہ ہے، اسلامی نقطۂ نظر سے اس کے اندر جو کچھ عمل ہو رہا ہے اگر صحیح طریقے سے کیا جائے تو اس کی گنجائشیں نکلتی ہے۔ یہ کتاب کا مضمون ختم ہوا، اب آپ کے سامنے گفتگو کی جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسری 2 کتابیں تھیں، لیکن وہ تجاویز تھی، اسلامی فقہ اکیڈمی مکہ مکرمہ اور جدہ، جن کے مضامین عموماً ملتے جلتے ہیں، اور اسلامی فقہ اکیڈمی دہلی، ہندوستان میں جو سیمینار ہوتے ہیں اس کا بھی ذخیرہ ضخیم ہو چکا ہے، وہ نئے نئے مسائل جو آتے ہیں ان کے حل کرنے کے لیے علماء کرام کیا کرتے ہیں،
اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے مقاصد شریعت کو سمجھنے کی. اس لیے پہلے اصول فقہ، قواعد فقہیہ، اور خود عالم ہو کر آپ آئے ہیں، کتاب اللہ کی تفسیر، احادیث مبارکہ کی ایک بہت بڑی تشریح آپ پڑھ چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد افتاء کے اندر بھی آپ کو قواعد سکھلائے جا رہے ہیں، قواعد فقہیہ. جزئیات کی بھی سوال کے مشق کے اندر آپ جزئیات کو بھی حل کر رہے ہیں، تو جزئیات کا حل کرنا، پھر اس کے ساتھ قواعد فقہیہ کو جاننا، ضابطے فقہیہ بھی کچھ ذکر کیے جاتے ہیں، یا مستقل اس طرح کی کتابیں آ چکی ہے جس کے اندر ضابطے فقہیہ بھی آپ کو سکھلایا جاتا ہے. پھر اصول فقہ آپ پڑھ چکے ہیں، یہاں کتاب پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، پنجم سوم چارم پنجم میں بھی، اور پھر یہاں آپ کو دوبارہ جو جدید مسائل ہے اس سلسلے میں سکھلایا گیا. اسی میں ایک اصطلاح آپ سن چکے ہیں استصلاح کی. یہ استصلاح یہی ہے صلاح کو چاہنا، اور مقاصد کے سلسلے میں کچھ بنیادی گفتگو آپ کے سامنے کی بھی تھی. اب یہاں مستقل فن کی حیثیت سے اس کو کیا جا رہا ہے. کتاب اللہ کی آیات کی روشنی میں پتہ چلتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو احکام ذکر کرتے ہیں، سیاق و سباق میں ان احکام کی کچھ لم بھی بتلائی جاتی ہے. قرآن کریم کی کئی آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی احکام ذکر فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہی احکام کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے سیاق و سباق کے اندر کچھ ایسے کلمات آئے جیسے آپ سن چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزوں کی فرضیت کے اخیر میں آیا لعلکم تتقون. نماز کے سلسلے میں آیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. کھول لیجیے آپ تقدیم جو ہے صفحہ نمبر 13، اس کے اندر یہ آیتیں لکھی ہوئی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. نماز کے سلسلے میں ذکر کیا. اسی طریقے سے جہاد کے سلسلے میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. تم تیاری کرو دشمنوں کے مقابلے میں مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی بھی تم سے استطاعت قوت کی ہو سکے، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. یہ اس زمانے کے حساب سے رباط خیل فرمایا تھا، رباط خیل پر منحصر نہیں ہے. خود مقاصد یہ روایت آیت کریمہ خود کہہ رہی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم. یہ مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ میں ذکر کر ہی دیا. اچھا، علت آگے ذکر کی وہ سمجھنے کی ہے. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم. کسی پر حملہ نہیں کرنا ہے، آپ کے پاس اتنی مقدار میں، وافر مقدار میں وہ ہتھیار ہے جو بین الاقوامی ہتھیار یا بڑی قوتوں کے پاس ہے، آپ کے پاس بھی وہ ہو تو ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم. دیکھ رہے ہیں اس وقت انڈیا اور چائنا دونوں سپر پاور قوتیں ہیں، دونوں کے پاس ہتھیار ہے. اس لیے وہ سمجھ رہا ہے کہ اس پر حملہ کریں گے تو ان کو نقصان ہوگا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس پر حملہ کریں گے تو ہم کو بھی نقصان ہوگا، اس کو بھی نقصان ہوگا. تو دونوں اس بنیاد کے اوپر دونوں میں ترہبون بہ، اس کے ذریعے دونوں میں ارہاب کی کیفیت پائی جاتی ہے. اس طرح اور بھی دوسرے ملکوں کے درمیان آپس میں اس طرح ہوتا ہے. تو قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ دشمن پر ارہاب تمہارا کافی ہے، اتنے ہتھیار ہو کہ جس سے دشمن یہ سمجھ جائے کہ اگر ان پر مقابلہ کریں گے تو ان کے پاس قوت افراد بھی ہے اور اس طرح کی قوت بھی، ہتھیار کی قوت بھی موجود ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت کریمہ میں ترہبون بہ یہ جو جملہ فرمایا، یہ حقیقت میں مقصد ذکر کیا. تو اتنا ہو جس سے ارہاب پیدا ہو، اگر وہ نہیں ہے تو وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مکمل نہیں پایا جائے گا. اسی طریقے سے شادی بیاہ کے مسئلے میں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ. اللہ پاک نے فرمایا سماجی زندگی میں مردوں کو فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کرے، عورتوں کو کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کرے، اور آگے فرمایا ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ. یہ نگاہوں کا نیچا کرنا، یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، یہ اپنی نگاہوں کو نیچی کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. یہ دو چیز کر لیں گے، یہ کون کروائے گا؟ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نگاہ کا نیچے کرنا آدمی کو بچائے گا. نگاہ کی بھی حفاظت ہو گئی اور شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوئی. اس لیے کہ اگر نگاہ کھلی ہے، استشرفہ شیطان، آپ سن چکے ہیں، شیطان عورت کی شکل اچھی کر کے دکھلاتا ہے اور پھر اس کے نتیجے کے اندر نگاہ پہنچاتی ہے آدمی کو زینا تک. اسی کو لمبی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانی اعضاء میں سے ہاتھ بھی زینا کرتا ہے، پیر بھی زینا کرتا ہے، اور شرمگاہ بھی زینا کرتی ہے، دل بھی زینا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل سے سمجھایا. ہاتھ کا زینا پکڑنا ہے، پیر کا زینا چلنا ہے، گناہ کی طرف جانا، ان چیزوں کی طرف، یہ تمام چیزیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے، یعنی نتیجے کے طور پر پھر گناہ ہوتا ہے یا اللہ پاک بچا لیتے ہیں. خیر، تو آیت کریمہ میں فرمایا
نگاہوں کو نیچی کرنا. یہ کیوں فرمایا؟ جعل الاستئذان انما جعل الاستئذان لاجل البصر. ایک تو آپ سن چکے ہیں نگاہ کی حفاظت کے لیے اجازت کا حکم دیا. عام راستے میں چلتے ہیں تو نگاہوں کو نیچی کرنے کا حکم فرمایا تاکہ نگاہ نیچی ہوگی تو شرمگاہ بھی بچے گی. ذالک ازکی لہم، اور اس کے نتیجے میں آدمی کو تزکیہ نصیب ہوگا، یہ تمہارے لیے پاکیزہ. حدیث شریف میں بھی بیائی نہیں وہی فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج. شادی کے مقصد کو بھی یہی ذکر کیا کہ اغض للبصر واحسن للفرج ہوگا. یہ کب ہوگا؟ جب شادی کریں گے. اسی طرح شادی نہیں کر سکتے تو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا. یہاں فرمایا قل للمؤمنین یغضوا. عام احوال میں شادی بھی ہو چکی ہے لیکن شیطانی قوتیں ہیں، آدمی کو حلال کے بجائے حرام کی طرف آمدہ کر رہی ہے، تو اس سے بھی بچنے کا یہ طریقہ بتلایا. تو خیر یہاں آیت کریمہ میں آگے جو فرمایا ذالک ازکی لہم، اس طریقے سے احادیث مبارکہ کا بھی ایک ذخیرہ ہے. یہاں تو انہوں نے چند مثالیں دی ہے اور بھی دوسری مثالیں ہیں. مجھے آپ کو یہ بتلانا ہے کہ کتاب اللہ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ایسا ہے جس میں سیاق و سباق میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مقاصد کو ذکر کیا. اور آپ یہ بھی سن چکے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام نے ان مقاصد کو حل کرنے کے لیے مسائل جب آئے ان کے سامنے تو ان حضرات نے اس کا حل اسی طریقے سے کیا. قرآن اور حدیث میں غور و فکر کر کے محبت وحی میں وہ رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جانتے تھے، لیکن یہ طریقہ چونکہ پھر مشکل رہا. مقاصد شریعت کو سمجھنا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے، اور اس کے مقابلے کے اندر قیاس وغیرہ جو دلیلیں ہیں، قیاس استحسان ہے، وہ عقلی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے بھی اقرب الی الکتاب و سنہ ہے، یعنی مسائل مستنبط کرنے کی حیثیت سے. ورنہ تو مقاصد شریعت خود کتاب و سنت ہے، وہ سب سے قریب ہے، لیکن وہاں تک پہنچنا ہر ایک کی رسائی نہیں ہے، ہر عالم کی بھی رسائی نہیں ہے. اس لیے علماء صحابہ کرام کے بعد تابعین نے قیاس کی بحث کو چلایا اور اس کے اندر بہت زیادہ توسع سے کام لیا. تو قیاس، استحسان، پھر استصلاح بھی ضمن میں آیا، اور اس طریقے سے بڑی لمبی چوڑی اس کے اوپر ایک بہت بڑا ذخیرہ کتابوں کا ہو چکا تمام مسالک میں. ائمہ اربعہ کے یہاں اور بھی دوسرے حضرات نے بھی بہت کچھ لکھا. تو یہ ایک چیز ہو گئی. اب عصر حاضر کے اندر پھر پریشانی آئی ہے کہ عصر حاضر میں جدید مسائل کے لیے حل کے لیے پریشانی آتی ہے. تو مقاصد شریعت کا وہ عنوان جو صحابہ کے زمانے میں ترتیب دیا گیا تھا اور اس کی بنیاد پر قواعد کچھ متعین کیے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد خال خال علماء پیدا ہوتے رہے جنہوں نے مقاصد پر گفتگو ہر زمانے میں کی، لیکن کرنے والے مختصر رہے. اصول فقہ کے ماہرین میں جو حضرات کتاب و سنت کے بھی ماہر تھے، اللہ پاک نے تصوف کا بھی حصہ دیا تھا، جیسے امام غزالی، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، امام شاطبی موافقات والے، اور اسی طریقے سے کئی حضرات کے نام آئیں گے. اسی طرح شروع میں حکمت شرعیہ اور اسرار شریعت کے اوپر جن حضرات نے کتابیں لکھی، محاسن اسلام کے سلسلے میں محاسن شریعت کے عنوان سے، مناقب اسلام کے عنوان سے، محاسن اسلام کے عنوان سے، ان حضرات نے بھی اپنی کتابوں کے اندر ان مضامین کو ذکر کیا، لیکن اس کی حیثیت تھوڑی دوسری ہے. جیسے خود حجت اللہ البالغہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسرار شریعت میں لکھی، اس میں کچھ مقاصد کا بھی ذکر ہے، لیکن عصر حاضر میں مقاصد کو جو ایک مستقل فن کا درجہ مل گیا، اور اصول فقہ جیسی اس کی بھی تعریف، لغوی اصطلاحی تعریف، پھر مقاصد اصول میں فرق جیسا آگے آئے گا، اس طرح کی جو چیزیں کی گئی. اب آپ رحمت اللہ حجت اللہ البالغہ کو اس عنوان سے دیکھنے جائیں گے تو وہ مکمل چیزیں نہیں ملے گی، لیکن اتنی باتیں ضرور ملے گی جو دوسرے حضرات کے یہاں نہیں ہے، یا اصول فقہ میں جو ہم نے نہیں پڑھی. حجت اللہ میں اس کو کافی وسیع پیمانے کے اندر پیش کیا گیا، اس کی دلیلیں پیش کی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام اسلام عقل کی نظر میں، اردو کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے کئی رسائل ہے، اور اس کے اندر آپ نے بھی دین اور شریعت کے محاسن کو کھول کر بتلایا. اگرچہ مقابلہ آریہ سماجیوں سے ہوا، عیسائیوں سے ہوا، لیکن اتنی بات ضرور ہوئی کہ اس ضمن میں جو چیزیں حضرت سے کھل کر آئی، یہ بھی بڑی حکمت شریعہ ہے، بڑے اسرار ہے. تو جو آدمی شریعت کے احکام اور اسرار کو جانتا ہے، لیکن پہلی چیزوں کو جاننے کے ساتھ پورے اصول فقہ کو، پورے قواعد فقہیہ کو، مقاصد شریعت کے ساتھ، ان تینوں کے مجموعے کے ساتھ فروق کو بھی جانتا ہے، اشباہ و نظائر کو بھی جانتا ہے، جزئیات کا ایک بڑا ذخیرہ علماء کی کتابوں سے اس کے سامنے ہے، فقہا کی کتابوں سے. تو اب جب کوئی نیا مسئلہ پیش آئے گا اور بظاہر قیاس اور استحسان سے اس کو اس کی دلیل نہیں مل رہی ہوگی، تو ایسے موقع پر مقاصد شریعت کی روشنی میں بھی ان چیزوں کو حل کیا جائے گا. تو مقاصد بھی شریعت تک پہنچنے کے جو ذرائع ہیں، مسائل تک پہنچنے کے، دین اور شریعت پر عمل کرنے کے، اس میں ایک بڑا حصہ
قرآن کریم کے آیات اور احادیث مبارکہ کی وہ مقاصد ہے جس کو کتاب و سنت نے سیاق و سباق میں ذکر کیا، اور اس کی روشنی میں بھی مسائل کا استنباط ہوتا ہے۔ اس پر بھی علماء کرام نے کافی چیزیں لکھی۔ یہ مقاصد شریعت میں کن کن حضرات نے کیا کیا لکھا، اس سلسلے کے اندر آگے ایک تو پہلے ریسونی صاحب کا مقدمہ ہے۔ یہ سمجھیے شیخ احمد ریسونی یہ بہت بڑے مقاصد شریعت کے عالم ہے، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے۔ انہوں نے ان چیزوں کو ترتیب کے ساتھ ذکر کیا، اور وہ کتابیں جو گوشے خمول میں تھی ان کتابوں کو انہوں نے ترتیب دیا۔ شیخ محمد ابن عبدہ، اور اسی طریقے سے شیخ جن کا ذکر آگے کثرت سے آئے گا، شیخ طاہر ابن عاشور، محمد ابن طاہر ابن عاشور، یہ شیخ عاشور کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ انہوں نے اسی طرح عبداللہ دراز صاحب، شیخ رشید رضا مصری، یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے اس کتاب میں موافقات کو بھی جنہوں نے ترتیب دیا اور اس کے اوپر حاشیے لگوائے، ورنہ موافقات گوشے خمول میں پڑی ہوئی تھی شیخ ابو اسحاق الشاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور مقاصد شریعت میں جس کو بہت بڑا، جن کو اللہ نے ملکہ دیا تھا، اور جن کی یہ کتاب آج تک اس کا بدل نہیں ہے، اگرچہ آج کل لوگ اسی پر محنت کر کے دوسری چیزیں لکھ رہے ہیں، ہم بھی چونکہ مقاصد پر اس وقت بہت کچھ لکھا گیا ہے، افراد بھی ہے، تفرید بھی ہے، مقاصد کو ہی بنیاد بنا دیا گیا، اور کوئی کتاب و سنت سے نہ پڑھے مقاصد کو پڑھ لے، جو اجتہادی جتنے بھی جہاں جہاں سے اجتہاد ہونے کی گنجائشیں ہوتی ہے آگے اس کو ذکر کریں گے، مقاصد شریعت کے مآخذ کو جہاں ذکر کریں گے وہاں بہت سے مآخذ آئیں گے، کتاب سنت اجماع قیاس تو ہے ہی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ چیزیں آئے گی، وہاں پر یہ بحث کی جائے گی کہ ان تمام چیزوں کی رعایت کرنا ضروری ہے، لیکن آج کل ایسا بھی ہو رہا ہے کہ ان کی رعایت نہیں ہو رہی ہے، اور مطلق تو یہ ایک شکل بنتی ہے۔ تو دوسری شکل یہ بھی ہے کہ مقاصد سے بالکل صرف نظر کیا جا رہا ہے، یہ دونوں طریقے وہ ہے، صرف نظر ایک مدت تک تو کی جانی چاہیے، لیکن پھر جب مفتی ہو چکے ہیں، کئی سال کا تجربہ ہو چکا ہے، اب وہ مقاصد کو پڑھیں گے، مقاصد کے وہ دیکھیں گے، مقاصد میں غور و فکر کریں گے، تو یقیناً عصر حاضر کے جو نئے مسائل آئے ہیں اس میں ان کو وسعت پیدا ہوگی۔ کتاب و سنت کے دلائل قرآن اور حدیث کو پڑھیں گے اور آیت سے مسائل مستنبط ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو الموافقات لکھی ہے، اور الاعتصام میں بھی تھوڑا کچھ، لیکن الموافقات کی دوسری جلد مکمل اسی پر ہے۔ الموافقات کے اندر امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب و غریب انداز کے اندر قواعد کو ذکر کیا ہے، قرآن اور حدیث سے اس کو مستنبط مزین کیا ہے، اور بتلایا کہ فلاں فلاں دلیل کی روشنی میں یہ قاعدہ بھی نظر آ رہا ہے۔ آیات بھی پیش کریں گے، احادیث بھی پیش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دلائل شرعیہ دوسرے جو ہیں ان کو بھی پیش کر کے، عقلی نقلی دلائل پیش کر کے ثابت کریں گے کہ یہ جو قاعدہ مقصدیہ میں نے ذکر کیا، یہ قاعدہ مقصدیہ بھی اصول فقہ کے قواعد سے زیادہ پختہ ہے، اور کئی الگ الگ دلیلوں سے ثابت کر کے اس کا اہتمام بتلائیں گے، اس کے درجے کو ذکر کریں گے۔ شیخ احمد ریسونی صاحب، انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے نظریۃ المقاصد عند الامام الشاطبی، ان کا بھی بہت بڑا دخل ہے۔ اچھا، اب یہ ہم مقاصد شریعت کے اندر یہ جو افراط و تفریط ہے، اس بنیاد پر کتابیں بھی افراط و تفریط والی ہے، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہوا کہ ہم ایسی کتاب کا انتخاب کریں۔ 450 سے اوپر کتابیں تو آج سے 15 سال پہلے مقاصد شریعت میں لکھی جا چکی ہے، اور ان کا تعارف بھی عربی زبان میں آ چکا ہے۔ اس کے بعد تو اتنی کثرت سے مقاصد پر مختلف نوعیتیں، مختلف جہتوں سے کام ہو رہا ہے، اس میں کچھ چیزیں اچھی بھی ہے اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہے کہ جس میں سلف پر سے اعتماد اٹھایا جا رہا ہے۔ اس قسم کے بھی کچھ حضرات آئے جنہوں نے کہہ دیا امام مالک نے فلانے مسئلے میں یہ غلطی کی، امام ابو حنیفہ نے فلانے میں، امام شافعی نے فلانے میں، اور پھر اس کا ایک تو یہ کہ ادب کا پہلو ملحوظ رکھتے ہوئے گفتگو کی جائے، اور ایک یہ ہے کہ وہ ان ائمہ کو اپنے درجے کا بلکہ اپنے شاگرد سمجھ لے نعوذ باللہ، اور اس طرح کی گفتگو کرے، اور انہوں نے ان مسائل کو، آپ جو مقاصد ذکر کرتے ہیں ضروری نہیں کہ ان مقاصد کی طرف ان کی توجہ نہ گئی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ بھی گئی ہو، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہر مقصد کو انہوں نے جانا ہو، لیکن یہ ہے کہ فقہائے کرام کی جو 1200 سالہ ذخیرہ ہمارے سامنے ہے فقہ کی کتابوں کا، کتاب و سنت کے بعد،
یہ مسائل شرعیہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے، خود کتاب اللہ نے ذکر فرمائے، تو ان کے تو مقاصد الفاظ میں موجود ہے اور کبھی نہیں بھی ہے، لیکن دوسرے ارشادات کی روشنی میں ان کے مقاصد سمجھ لیے جاتے ہیں۔ لیکن فقہاء کرام نے جو مسائل مستنبط کیے، انہوں نے بھی کتاب و سنت کی ان مقاصد کو ملحوظ رکھتے ہوئے کیا۔ یہ بات الگ ہے کہ وہاں اس کا صراحتاً ذکر نہیں کیا، اس لیے ہم سلف کی ان خدمات کو بالکل فراموش کر دیں اور یہ سمجھے کہ عصر حاضر میں ہی مقاصد شریعت آئے ہیں، اس سے پہلے آئے ہی نہیں، تو یہ تو کتاب اللہ کی آیات سے موجود ہے۔ لیکن علماء متقدمین نے یہ دیکھا کہ اس کی لگام ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں رہ سکتی، بے لگام ہو سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے جو لگام والی چیز تھی قیاس، جس کے اصول اور ضابطے تھے، اگرچہ وہ اصول اور ضابطے والی تھی، اس میں بھی کبھی کبھار قیاس فارق اور قیاس فاسد آ گیا، قیاس مال فارق اور قیاس فاسد آ گیا، تو علماء نے اس کو رد کیا، استحسان کی بنیاد پر قیاس کو رد کیا گیا، تو استصلاح اور مقاصد شریعت کی روشنی میں بھی کبھی کبھار رد کیا گیا۔ لیکن یہ سمجھا جائے کہ یہ بالکل نعوذ باللہ عبث اور بیکار بحثیں تھیں، اور صرف مقاصد پڑھ لو اور اس کی روشنی میں کتاب و سنت کے مسائل مستنبط کرو، عصر حاضر کے جو بھی مسائل آئے جدید سے جدید، اس کو صرف مقاصد میں، تو صرف مقاصد، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ مقاصد کا مقام پہلے ہے ہی نہیں۔ اور اس لیے آپ افتاء کی ترتیب میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ششماہی کے بعد ہی ہمارے یہاں، اب تو ششماہی سمجھ ہی لیجئے سفر کا مہینہ چل ہی رہا ہے، اس اعتبار سے ششماہی کے بعد ہی اس کو ہم نے رکھا تھا، تاکہ اس درمیان میں آپ قواعد فقہیہ بھی پڑھ لیں جو آپ کے لیے نیا فن ہے، اصول فقہ تو آپ پڑھ کے آئے ہیں، مزید اس کے اندر نکھار پیدا ہو، چیزیں مستحضر ہو جائے، اشباہ و نظائر ان کو قواعد کی روشنی کے اندر بتلایا تاکہ اشباہ و نظائر کا فرق بھی محسوس ہو جائے۔ تو قواعد فقہیہ جزئیات جو آپ ہدایہ قدوری وغیرہ میں پڑھ کے آئے اور پھر یہاں مشق کروائی جا رہی ہے جزئیات کی، اسی میں اب جدید مسئلہ آ گیا تو اس کا حل کس طریقے سے کیا جائے۔ تو جدید مسئلے کی بھی کچھ نہ کچھ بنیادیں تو قدیم فقہا کی عبارتوں میں مل ہی جاتی ہے، شکلیں بدلی ہوئی ہے۔ اب آپ انشورنس تلاش کرنے جاؤ تو انشورنس کا لفظ تو نہیں ملے گا، لیکن اس سلسلے کی کچھ نہ کچھ جزئیات مثالیں مل جائے گی۔ جواہر الفقہ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو رسائل لکھے ہیں، یہ اس اعتبار سے پڑھا جائے کہ مثلا میرے سامنے اس وقت یہ سوال آیا ہے اور اس کا کوئی جواب نہیں ہے، تو اب مجھے اس کا جواب کیسے دینا ہے۔ اس فہم کے ساتھ جب آپ جواہر الفقہ کی ان رسائل کو پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ماحول میں اس وقت کام کیا جب کہ یہ مسائل آئے نئے۔ آل مکبر الصوت زخیم کتاب آپ کی 150 صفحے تک ایک مسئلے میں صرف لاؤڈ اسپیکر کے سلسلے میں، تو اتنی لمبی تحقیق کرنی پڑی، اس لیے کہ آل مکبر الصوت کے سلسلے کی یہ ایجاد ہی نہیں ہے۔ یہ الگ بات تھی کہ ہمارے یہاں جزئیات خود مل جاتے تھے کہ صدائے بازگشت آپ نے پڑھا اور آپ ہی کی آواز آئی، تو آیا اس کی اقتدا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو یہ مسائل آئے تو آل مکبر الصوت کے سلسلے میں بھی حضرت مولانا نے پوری تحقیق کی کہ یہ صدائے بازگشت ہے یا یہ مشین کام اتنا کرتا ہے، آپ کی آواز کو جتنی آپ بغیر مائک کے پہنچاتے، یہ آپ کی آواز کو اتنے دور تک پہنچا رہا ہے، تو آپ ہی کی اصلی آواز ہے۔ یہ بحثیں حضرت مولانا نے اس وقت کی جبکہ اس طرح کے تصورات نہیں تھے، لیکن جزئیات کی چونکہ آپ کو اللہ پاک نے بہت بڑا وافر حصہ عطا فرمایا تھا، اس لیے جزئیات کی روشنی میں آپ نے دیکھا کہ فلاں متقدمین فقہا نے بھی اس سے ملتا جلتا یہ مسئلہ ذکر کیا ہے، اور اس کی روشنی میں تو حضرت نے اسی طریقے سے جتنے بھی جدید مسائل عصر حاضر میں فقہ اکیڈمیوں کے پاس آتے ہیں اس میں بھی کبھی کبھار مقاصد کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اکیلے مقاصد سے مسئلہ گہرائی سے علی وجہ البصیرت حل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو یہ جتنی چیزیں میں نے کہی، جزئیات کا جاننا، قواعد کا جاننا، اشباہ کا جاننا، فروق کا جاننا، اور اسی طریقے سے قواعد فقہیہ کو جاننا، ضابطے فقہیہ کو جاننا، اور پھر کتاب و سنت کا بھی خود آپ کو گہرا علم ہو۔ مسائل کے مستنبط کرنے میں آپ دین اور شریعت کی نمائندہ بن رہے ہیں اور آپ کو کتاب اللہ کی آیات کی تفسیر معلوم نہیں ہے، آپ کو احادیث مبارکہ کا ذخیرہ آپ کے سامنے نہیں ہے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حدیث شریف میں کوئی روایت ہو اور آپ اس کو نہ جاننے کی وجہ سے قیاس اور اجتہاد کر رہے ہیں۔ کتاب اللہ کی آیات موجود ہے اور حضرت اجتہاد کر رہے ہیں، تو یہاں تھوڑا اجتہاد کرے گا۔ تو یہ کیوں ہوا؟ یا کہ گہرائی سے ترجمہ پڑھتے وقت اور تفسیر پڑھتے وقت تو وہ چیز الگ ہوتی ہے، اس کی آپ کو اتنی رہنمائی کر دی جاتی ہے کہ کتاب اللہ کی یہ آیات ہے، اس لیے جن مدارس کے اندر کتاب اللہ کا ترجمہ اور تفسیر بھی مکمل نہیں پڑھایا جاتا،
تو وہ طلبہ کتاب اللہ کی ان آیات سے بالکل بیچارے ناواقف رہتے ہیں. یہ سب سے بڑا درس نظامی کا خلا ہے. کتاب و سنت تو ہم تو روایتوں میں بھی یہ چاہتے ہیں کہ صرف مسائل کی روایتوں پر ہی عبادات اور زیادہ سے زیادہ عبادت ہی پر گفتگو ہوتی ہے. جن علماء کرام نے ہمارے پورے سال کی حدیث شریف کی تدریس کا خلاصہ پیش کیا ہے جو عملی شکل میں ہے، انہوں نے یہی بتلایا کہ عبادات کے مسائل پر تو پوری توجہ دی جا رہی ہے، لیکن معاملات کے مسائل، معاشرات، وہ تو تھوڑے بھی کچھ ہو رہے ہیں، لیکن معاملات کے مسائل میں تو بالکل زیرو. اور عصر حاضر میں سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے معاملات کی، نئے سے نئے مسائل، اور وہ اتنے باریک اور لطیف کہ کہیں کتاب الطب میں اس کی ضرورت پڑے گی حدیث شریف کے ذخیرے میں تلاش کرنے کی، کہیں آپ کو ضرورت پڑے گی کتاب الشہادات میں، کہیں کتاب الکفالہ میں، وکالہ میں، کہاں کہاں دور دور تک آپ کو جانا پڑے گا. تو عصر حاضر کے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اور زیادہ پختہ علم کی ضرورت ہے. ان سب کے مجموعے کے ساتھ مقاصدی قواعد بھی آپ جان لیں گے تو آپ کی سوچ اور آپ کی فہم مقاصد کی روشنی کے اندر اور کھل کر آئے گی. آگے اس کے فوائد بھی ذکر کیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و